يا رب أسألك التقى في كل حال. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سامعین مکرم حضرات ذی وقار، آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ خاندان کس بنیاد پر تشکیل پاتا ہے اور ہم اپنے خاندانوں کو کس بنیاد پر مستحکم بنا سکتے ہیں. خاندانی رشتوں کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ خاندان کسے کہتے ہیں. بنیادی طور پہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں انسانی معاشرت کس طرح وجود میں آتی ہے اور اس میں خاندان اور فیملی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی پوری تاریخ کو بیان فرما دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم ہی سے ہم نے اس کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں. تو یہ آغاز ہے انسانی معاشرت کا. اسلامی خاندان کا، جس میں ایک مرد ہے اور دوسرا عورت. یہ مرد اور عورت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. پھر یہاں سے ایک نیا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ. یہی بچے جب زیادہ ہو جائیں تو ایک اور رشتہ پیدا ہوتا ہے جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. پھر یہی جب جوان ہو جاتے ہیں اور ان کی آگے شادیاں ہو جاتی ہیں تو یہاں سے ساس اور سسر کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، سمدی کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، سسرالی اور سببی رشتے وجود میں آتے ہیں. اور جب اولاد کے ہاں بھی اولاد ہو جاتی ہے تو وہاں سے آبا و اجداد کے بزرگوں کے رشتے شروع ہو جاتے ہیں. یہ خاندان بنتا ہے. اساس کیا ہے؟ مرد اور عورت. یہ اسلامی معاشرت اور انسانی خاندان کی مثال ہے. اب اللہ تبارک اسمہ و تعالی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مرد اور عورت جب ایک رشتے میں منسلک ہوتے ہیں وہ اپنے رشتے کو اسلام کی بنیادوں پر مضبوط بنا لیں، کتاب و سنت سے سبق سیکھ لیں اور اس کی روشنی میں اپنی خاندانی اور آئلی زندگی کو تشکیل دیتے جائیں
تو نتیجہ پھر بہت خوبصورت نکلتا ہے، ایک بہترین فیملی اور خاندان وجود میں آتا ہے، دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے خیریں اور انعامات ایسی فیملی اور خاندان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ بنیادیں کیا ہیں، کن چیزوں پر خاندان کھڑا ہونا چاہیے، کن بنیادوں پر میاں اور بیوی کے رشتے کی بنیاد قائم ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں سے ہی سب کچھ آگے چلے گا۔ سب سے پہلی چیز جسے آج ہم نے سمجھنا ہے بہت گہرائی کے ساتھ، مرد اور عورت جو شادی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اللہ نے ان کو جوڑ دیا، جہاں سے اب خاندان کا آغاز ہونے لگا ہے، ان کے رشتے کی بنیاد توحید پر ہونی چاہیے۔ یہ میں صرف ایک رسمی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے کہ توحید پہ ہونی چاہیے، ہر رشتے کی بنیاد ہی توحید پہ ہونی چاہیے۔ یہاں توحید پر رشتے کی بنیاد ہوگی تو اس کے بہت سے نفسیاتی نتائج نکلیں گے، روحانی اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر رشتے یوں ہی بندیں گے جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، رشتہ اس لیے ہو گیا کہ حسن ہے یا جمال ہے، مال و دولت ہے، فیملی سے ملی ہیں اور بس ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہے اور ایک دوسرے کو سماجی حیثیت سے دیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، رشتہ قائم ہو گیا۔ اب یہ ایک رسمی رشتہ ہے، خاوند اور بیوی کا چل رہا ہے، سسرال کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے۔ توحید کی بنیاد پر جب یہ رشتہ اٹھے گا، اس کے اثرات بھی اور ہوں گے، اس کے نتائج بھی اور ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہنی ہم آہنگی اور یکسانیت پیدا ہوگی۔ کبھی بھی مختلف الذہن لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے نہ کام کر سکتے ہیں، نہ رہنے کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اورینٹیشن دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اس کمپنی کا موٹو کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے۔ وہاں کا اگر سویپر ہے تو اس کو بھی پتا ہے یہ کمپنی کیا کرنا چاہتی ہے، کہاں جانا چاہتی ہے۔ وہاں کا اکاؤنٹنٹ ہے اس کو بھی پتا ہے، وہاں کا مینیجر ہے اس کو بھی پتا ہے، وہاں کا جو گارڈ ہے اس کو بھی پتا ہے۔ یہ سارے لوگ جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، اس کے سفر میں اس کے ساتھی کمپنی کے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جب ان کی ذہنی ہم آہنگی ہے اور یکسانیت ہے۔ ایک آدمی اپنے ذہن سے اس طرف کو دوڑ رہا ہو، دوسرا مخالف سمت کو دوڑ رہا ہو، تو کیا کبھی دونوں ایک منزل پہ پہنچ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توحید ذہنوں کو یکسانیت دیتی ہے۔ توحید سے بڑی کوئی شے نہیں ہے جو کسی کو وحدت دے، اجتماعیت دے، اکٹھا کرے، ایک بنیاد پہ لے کر آئے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا تعلق سیاہ فام قوموں سے ہے، حبشہ سے آیا، افریقہ سے ہے، ایک آدمی آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک عرب کا باشندہ ہے، لیکن جب تینوں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، رنگ نسل کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو رشتہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے، سارے فرق مٹ جاتے ہیں، ایمان انگیخت اختیار کرتا ہے۔ یہ رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو بدر کے میدان میں ابو عبیدہ بن الجراح اپنے باپ کو بھی تحقیق کر دیتے ہیں۔
یہ رشتہ جب قائم ہوتا ہے، بھائی مشرک ہے اور قیدی بن کے آیا ہے، اور یہ بھائی مسلمان ہے اور فاتح صحابہ کے لشکر کا حصہ ہے، جو قیدی بن کے آیا ہے وہ وہاں سے آواز لگاتا ہے میرے بھائی مجھ پہ تو رحم کر دو، میں تو تیرا بھائی ہوں، یہ مجھے قیدی بنا کے لے آئے ہیں، مجھے تو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے میرا بھائی تو نہیں ہے، جو تجھ کو قیدی بنا کے لایا ہے میرا حقیقی بھائی تو وہ ہے جس سے توحید کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، تقوی کا رشتہ ہے۔ تو جب تک ایک فیملی اور خاندان میں جس کا آغاز مرد اور عورت سے ہو رہا ہے توحید کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، ان کے زاویے مختلف، ان کے دروازے مختلف، ان کے راستے مختلف، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ کہتے ہیں یہ کئی رب بناؤ گے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خاندان کے رشتے کی بنیاد اگر توحید ہوگی تو دیکھیے کہ خاندان کا ہر فرد ایک منزل کی طرف جائے گا۔ قرآن مجید نے تو اس آدمی کو بڑا بے بس قرار دیا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا۔ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی، ایک غلام وہ ہے جس کے کئی آقا ہیں، اس کو بھی رپورٹ کرتا ہے، اس کی ماننے پہ بھی مجبور ہے، اس کا بھی غلام ہے، اس کا بھی غلام ہے، کیا بنے گا اس کا؟ وہ بھی اس کو آرڈر دیتا ہے، یہ بھی اس کو آرڈر دیتا ہے، یہ بھی اس کو آرڈر دیتا ہے۔ جس آدمی کے 10 باس ہوں اس کے لیے 1 گھنٹہ جاب کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے تو کئی آقا ہیں، اس سے زیادہ بے بس غلام کوئی نہیں ہے۔ وہ غلام بہترین ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اس کی زندگی بڑی سکون اور اطمینان والی ہوتی ہے۔ جس فیملی میں ذہنی ہم آہنگی ہے جو توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو اپنی فیملی میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو للہیت کی شکل دے۔ بھائی بھائی کا رشتہ بعد میں، بیٹا بعد میں، بیوی اور خاوند بعد میں ہے، اللہ کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ میرا اور تیرا رشتہ سب سے پہلا ہے۔ جب یہ رشتے کی بنیاد بنے گی تو خاندان کیسے پرواز کرے گا، کس طرح سکون اور اطمینان کی منزلوں کی طرف سفر کرے گا، اس کی لذت ایمان والوں کو محسوس ہوتی ہے، اس کی طاقت ہے، اس میں جمعیت ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی ملت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ استحکام قوم و ملت کی سطح پہ بھی آتا ہے تو توحید کا رشتہ قائم ہو تب آتا ہے۔ یہ استحکام خاندان کی بنیاد پہ بھی اس وقت آتا ہے جب توحید کی بنیاد پہ رشتہ قائم ہو، کیونکہ یہ رشتہ ہر رشتے پہ حاوی ہوتا ہے، پھر طاقت ملتی ہے۔ آپ کئی ان فیملیز کو جانتے ہوں گے جہاں 3 4 5 بھائی ہیں، ایک بریلوی، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث، ایک شیعہ، ایک فلاں ایک فلاں، کوئی اتفاق نہیں، کوئی جمعیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن ایسے بھی بھائی ہیں جو سارے کے سارے ایک منہج پہ کھڑے، نظریہ ایک، سوچ ایک، منزل ایک، راستہ ایک۔ ناموں میں کیا پڑا ہے؟ کتاب و سنت کے متوالے، نام کوئی بھی ہو، ان کی طاقت، ان کی دھاک اور ان جیسا اتحاد ایک مثالی اتحاد بن جاتا ہے۔ تو اپنے خاندان کو توحید کے رشتے کی بنیاد پر آگے چلائیں، تربیت کرنی ہوگی۔
خامند اور بیوی ایک دوسرے کی تربیت کریں گے، والدین اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد والدین کی تربیت کریں گے، اور اس طریقے سے یہ رشتہ اللہ اکبر توحید کی بنیاد پر آگے چلے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، اور وہ بہت اہم ہے، رشتوں میں کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا سیکھیں۔ رشتہ خود ایک وعدہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے باپ ہیں نا، تو گویا کہ آپ نے یہ میثاق قائم کیا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے، میں تیرا باپ ہوں، ہر خیر کا دروازہ میں کھولوں گا، ہر شر سے تجھے میں بچاؤں گا، میں خاوند ہوں، ہر ضرورت کو تمہاری میں پورا کروں گا، عزت کی حفاظت میں کروں گا، بیوی ہوں میں تمہاری خدمت کروں گی، تمہیں راضی رکھوں گی، تمہیں ذہنی سکون و اطمینان دوں گی۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو سائلنٹ ایگریمنٹ ہے، خاموش معاہدہ ہے، ہر رشتے میں چھپی ہوئی جان ہے۔ رسول اللہ نے اس کو کھول کے رکھ دیا، قرآن نے اس کو کھول کے رکھ دیا، اور کیا کہا، خاندان جہاں سے شروع ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب تم رشتے میں بندھتے ہو تو ایک دوسرے سے ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہو، اور حضور نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ سے ڈر جانا عورتوں کے بارے میں، إِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ اللہ سے ڈر جانا عورتوں کے بارے میں، تم نے ان کو اللہ کی ضمانت پہ لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کی بنیاد پر تم نے ان کو حاصل کر کے خاندان کی بنیاد رکھی ہے۔ اب یہ تمہارا میثاق اور معاہدہ ہو گیا، اب تمہیں رشتے کی وفا چاہیے، اس رشتے سے وفا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ جس خاندان میں رشتے سے وفا اور وعدوں کو پورا نہ کیا جائے، وہ خاندان کبھی سکون اور اطمینان میں نہیں آ سکتا ہے۔ بھئی وعدہ پورا نہ ہو تو رب کائنات سے رشتہ بھی قائم نہیں ہوتا، انسان کا انسان سے رشتہ تو بہت دور کی بات ہے، رب سے رشتہ بھی نہیں جڑتا اگر وعدے کی وفا نہ کی جائے۔ کیا کہا تھا اللہ نے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے میرے بندو تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، پھر دیکھو میں کیسے اپنے وعدے پورے کرتا ہوں۔ اللہ بھی وعدوں کی وفا چاہتا ہے، اس رشتے کا پاس چاہتا ہے، وہ پاس کرو گے نتیجہ نکلے گا۔ رشتوں میں میرے دوستوں اور عزیزوں، معاہدے کی پابندی بہت اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یعنی نبی کا رشتہ بھی امت سے بغیر وفا کیے وہ رشتہ بھی قائم نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے آپشن دی تھی کہ وہ ایک ایسی دعا کرے اپنی امت کے لیے جو اللہ قبول کریں گے ہی کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا کر لی، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ فَهِيَ نَعِلَ مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری دعا ہر میرے اس امتی کو پہنچے گی جو اس حال میں مر گیا کہ اس کے عقائد میں شرک کا وجود نہیں تھا۔ تو پیغمبر سے امت کا رشتہ بھی وفا چاہتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک شخص مطعم بن عدی حضور کا بہت ساتھ دیتے تھے، مشرکوں کو روک کے رکھتے، رسول اللہ کو ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں۔ بعد میں یہ شخص دنیا سے چلا گیا، مارکہ بدر ہوا، مشرک قیدی بن کے آئے بہت بڑی تعداد میں،
رسول اللہ علیہ السلام نے کیسے رشتے کا پاس کیا. آپ نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا, جو ساتھ اس نے میرا دیا ہے, جو احسان مجھ پہ کیا ہے, آج وہ آ کر مجھے کہتا میں بدر کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے رشتے کا کیسا پاس کر کے دکھایا کہ اللہ تو نے مجھے رسالت دے دی ہے, لیکن میرا بھائی بھی ہے ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اللہ میرا بھائی ہے, مجھے رسالت دی ہے, اس کو نبی بنا دے, اس کو میرے مشن میں شریک کر دے, ساتھی بنا میرا. رشتہ وفا چاہتا ہے, رشتہ وفا چاہتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کا ساتھ دیا, دین کے لیے قربانیاں دیں. حضور نے بھی اس رشتے سے وفا کر کے دکھائی. کیا فرمایا؟ لو کنت متخذا خلیلا فی الدنیا لاتخذت ابا بکر خلیلا. میں نے اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا. ابو بکر میرا ساتھی بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے. عمر نے ساتھ دیا, اسلام کو عزت دی. حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو متوجہ کر کے کہا یاد رکھو عمر فی الجنہ. عمر کو ابھی موت نہیں آئی, عمر ابھی برزخ کی دنیا میں نہیں گیا, عمر سے ابھی سوال جواب نہیں ہوا, قیامت کا دن نہیں آیا, لیکن میں محمد گواہی دے رہا ہوں اللہ نے عمر کو جنتیوں میں شامل کر لیا ہے. رشتے کی وفا سیکھنی ہے تو سرور کونین سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح عثمان نے میرے پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے شادی کی, رقیہ رضی اللہ عنہا سے کی, ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کی. کیسا خوبصورت رشتہ باندھ کے دکھایا. پھر حضور نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان تو جو بھی کر لے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. حضرت علی نے بھی اسلام کے لیے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے. پھر رسول اللہ نے بھی ان کو یاد رکھا, اس رشتے کو نبھایا ہے, اس سے وفا کی ہے. جب خیبر کا دن ہوتا ہے حضور نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں خیبر کی فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ساری دنیا نے دیکھا حضور نے خیبر کی فتح کا جھنڈا علی ابن ابی طالب کو پکڑایا رضی اللہ عنہ. حضور نے رشتے کا پاس کر کے دکھایا. وہ خاتون کیا تھی؟ سیاہ فام عورت, غلام, لونڈی, مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے. بس یہ رشتہ ہے کہ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ہے. رات کی تاریکی میں فوت ہو گئی. صحابہ نے پکڑا, کہا کوئی بات نہیں, کون سا بڑا مسئلہ ہے, خود سے جنازہ پڑھا, راتوں رات دفن کر دیا. اگلا دن ہوتا ہے, سرور کونین پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں وہ خاتون کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کہا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی, اس کو تو دفن بھی کر دیا. حضور نے کہا مجھے ساتھ لے کے چلو. حضور اس کی قبر پہ گئے اور اس کی قبر پہ جا کر دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا. حضور سے وفا کرنا سیکھیے. کیا ہے؟ انصار آئے اور مہاجرین کا ساتھ دیا, ان کو جگہ دی, ان کو منڈیوں میں آنے دیا. حضور اتنے خوش ہوئے اور بارہا کہا اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار. اللہ میں صرف مدینے کے
زراعت پیشہ کسان انصاریوں سے خوش نہیں ہوں، بلکہ میں ان کے بیٹوں سے بھی خوش ہوں، بیٹوں کے بیٹوں سے بھی خوش ہوں۔ اللہ تو انصاریوں کو معاف کر دے، ان کی اولادوں کو معاف کر دے، ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے کا پاس کر کے دکھایا ہے۔ جو حضور سے صحابی کا رشتہ جوڑ گیا، کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو اور میرے صحابی کا ایک یا آدھی مٹھی خرچ کیے ہوئے کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ رشتے کا پاس پھر صحابہ نے بھی سیکھ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ورثاء کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی کا کوئی لین دین ہے تو میرے ذمہ ہے۔ تو ابو بکر نے اعلان کیا، کہا سنو، میرے آقا کو کوئی قرض کا معاملہ ہو، کسی سے حضور نے وعدہ کیا ہو، وہ بلا جھجک ابو بکر کے دروازے پہ آئے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جابر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ابو بکر مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ حضور نے کہا تھا بحرین کا مال غنیمت آئے گا تو تجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ ابو بکر کہنے لگے چلے جاؤ اور وعدے کا انتظار کرو۔ بحرین کا مال غنیمت پہنچا، اس سے پہلے کہ باقیوں میں تقسیم ہوتا ابو بکر نے کہا جابر کو بلایا جائے۔ جابر آئے، کہا جو دل کرتا ہے اٹھا کے لے جا۔ جب وہ شرمندگی سے اٹھا نہ پائے تو خود ہی مٹھیوں سے بھر کے ان کو دیا۔ جابر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، جب میں نے پیسے گننا شروع کیے تو 500 درہم مجھے دے دیے چاندی کے۔ کہا اتنی اور بھی لے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اگر خاندان کو مستحکم بنانا ہے تو پھر رشتوں کے ساتھ وفا کرنا سیکھیں، ان سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا سیکھیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں، والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ماں باپ کے رشتے کا تقدس ہے جو یاد کروایا ہے، نہ خلف ہے وہ اولاد جو یہ دعا نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا مانگتے رہو، اللہ ماں باپ پہ رحم کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ رشتہ ہے نا جس کو نبھانا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے بڑے تم تراق سے جا رہے ہیں، ساتھ میں اور ساتھی بھی ہیں۔ راستے میں دیکھا تو ایک دیہاتی، ایک بالکل دیہی شخص، تو کہا سواری کو کھڑا کرو کھڑا کرو۔ کہنے لگے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے۔ سواری سے نیچے اتر آئے اور اپنے سر سے پگڑی کو اتارا، اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہا یہ پگڑی تم باندھ لو۔ ساتھی دیکھ کر حیران ہے، اپنی بہترین سواری اس کو دے دی، کہا یہ سواری تم رکھ لو۔ ساتھی حیران ہے یہ کیا ماجرا ہے، عام سا ایک بیچارہ دیہاتی آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات ہو گئی۔ جب آگے چلے پیدل جا رہے تھے، ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ امامہ اتارا وہ بھی دے دیا، سواری سے اترے سواری بھی دے دی، یہ کیا ہوا ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، میں نے رسول کائنات سے سنا ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرو۔ یہ جو دیہاتی شخص تھا یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ اپنے باپ کے دوست کو خوش کر دوں تاکہ اللہ سب سے بڑی نیکی میرے نصیب میں کر دے۔ تو رشتوں سے وفا کرنا سیکھیں، یہاں سے خاندان بنتا ہے، یہاں سے رشتے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ ہیں، ہمیشہ یاد رکھ، کہا کرتے تھے انہا کانت وکانت، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، ان خوبیوں والے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انا رزقت حبہا، میرے دل میں اللہ نے خدیجہ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ حضور نے رشتے سے وفا کر کے دکھائی۔ جب آپ کوئی
جانور ذبح کرتے, صدقہ و خیرات کرتے, تحفے تحائف کا موقع ہوتا, قربانی کے موقع ہوتے, عیدین کے موقع ہوتے, سب سے پہلے آپ گھر میں کہتے کہ جو میری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں ان کی سہیلیوں کا حصہ رکھا جائے گا, بعد میں اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے. تو دوسری بنیاد, اگر آپ اپنے خاندان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں, رشتوں سے وفا کرنا سیکھیں, وعدوں کو وفا کرنا سیکھیں. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر, اور یہ بہت اہم بات ہے, آپس میں محبتوں کے رشتے قائم کریں. ایک وہ محبت ہے جو نام کی محبت ہے, ایک وہ محبت ہے جو حقیقی معنوں میں دل اور دماغ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اگر خاندان میں محبت نہیں ہے, بہن بھائی میں محبت نہیں, باپ بیٹے میں محبت نہیں, اور سب سے پہلے خاوند اور بیوی میں محبت نہیں ہے, خاندان نفرتوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے, سازشوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتٍ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے تمہارے رشتوں کی بنیاد مودت یعنی محبت اور رحمت پہ رکھی ہے, محبت اور رحمت پہ رکھی ہے. حضور نے فرمایا وہ محبت جو اللہ خاوند اور بیوی میں پیدا کرتے ہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں ایام میں ہوتی تھی جو ماہانہ پاکی کے اور ناپاکی کے ایام میں, اس دور میں, اس وقت میں جب پانی پیتی, جس پیالے کو منہ لگاتی, پھر رسول اللہ بھی اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا. ہم کھانا کھاتے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کو کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. اور حضور صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے, آپ نے کہا چلو تم سب آگے چلے جاؤ, اور اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی, حضور پیچھے رہ گئے. پھر اسی طرح دوبارہ یہ سفر درپیش ہوا تو کہتی ہیں میرا جسم ذرا وزنی ہو چکا تھا, پھر حضور نے دوڑ لگائی, اس مرتبہ حضور آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. آپ نے فرمایا یا عائشہ تلک بتلک, آج میں نے تمہاری پرانی جیت کا بدلہ اتار دیا ہے. یعنی محبتوں کو فروغ دیں. محبتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں. خاندانوں میں جھگڑے اور فساد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بہو اور ساس کا جھگڑا ہے, داماد اور سسر کا جھگڑا ہے, خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہے, معاف نہیں کرنا چاہتے. غلطی ہو گئی ہے تو پھر آسمان سر پہ اٹھایا جاتا ہے. ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا, اس سے غلطی ہو گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے, کہنے لگے دیکھو ذرا اس کو, یہ اس کو غلطی پہ پیٹ رہا ہے, اور اللہ جتنا یہ اس غلام پہ قادر ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو پیٹنے پہ قادر ہے. اللہ نے اس کی غلطیوں کو معاف کیا ہوا ہے اور یہ اپنے غلام کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو پیٹتا جا رہا ہے. اسی وقت کہا اللہ کے رسول میں غلام کو آزاد کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا ہوا تو نے آزاد کر دیا, ورنہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی. غلطیوں کو معاف کرنا سیکھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال رہا ہوں میں حضور کی رفاقت میں, کبھی مجھ سے پیالہ ٹوٹ گیا, کبھی گھر کا کوئی نقصان ہو گیا, سرور کونین مسکراتے رہتے اور کیا کہتے قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ نے جو لکھا تھا ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے. غلطیوں کو معاف کر. ایک واقعہ ذرا آپ نے پورے تصور سے سننا ہے پھر سمجھ آئے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. اب جیسے ڈرائنگ روم ہوتا ہے, بیٹھک ہوتی ہے, تو اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو حضور بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ساتھی ملنے کے لیے آگے, حضور نے ان کو اندر ہی بلا لیا کہ آ جاؤ بیٹھو, بات چیت کرتے ہیں. میٹنگ ہو رہی تھی. تو ساتھی حضور کی باقی
ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں کے حجرے بھی تھے، گھر بھی تھے. تو نبی مکرم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی، ان کو خیال ہوا کہ حضور کے گھر میں مہمان آئے ہیں، پتہ نہیں گھر میں کچھ کھلانے کے لیے ہوگا یا نہیں، تو چلو جو میرے پاس ہے میں بھیج دوں. انہوں نے خادم کو بلایا، بہترین ڈش تیار کی، اس میں کھانا وغیرہ سجایا، کہا جاؤ یہ میرے سرتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ کہ مہمان آئے. اب خادم لے کے چلتا ہے اور حضور کے دروازے پہ پہنچ گیا، دستک دی، کہا جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اٹینڈ کرنے والی. کون آیا؟ جی خادم ہے. کس لیے آئے ہو؟ حضور کی زوجہ محترمہ نے مہمانوں کے لیے کھانا بھیجا ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، ظاہر ہے کہ معاملہ تو حضور کی زیادہ شادیاں تھیں، اور جب زیادہ بیویاں ہوں تو کچھ دلوں میں گراوٹ بھی ہوتی ہے، گرانی بھی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا کہ حضور میرے گھر میں موجود ہیں، مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، اور فلاں نے کھانا بنا کے بھیج دیا ہے. تو غصہ آیا اور زور سے اس کو ڈش کو اور برتن کو ہاتھ مارا، سارا کھانا زمین پہ گیا اور برتن بھی ٹوٹ گئے. اب ذرا غور کیجئے، آج اپنے اپنے گھروں میں اس منظر کو لگا کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. پورے دیش میں آ جاتا ہے، تم نے میری ناک کٹوا دی، میرے دوستوں میں مہمانوں مجھے ذلیل کر دیا، سب صحابہ موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، سردار دو جہاں امام کائنات موجود ہیں، باہر سے برتن گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کھانا گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی سے اٹھ کے گئے، کیا ہوا ہے؟ تو دیکھا کہ سارا وہاں پہ ٹوٹا پڑا ہے. صحابہ بھی باہر آ گئے، اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ تو حضور خود ہی وہ جو ٹوٹے ہوئے برتن اکٹھے کر رہے ہیں، گرا ہوا کھانا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. کوئی ملال نہیں، کوئی تیش نہیں، غصہ نہیں، غیظ و غضب نہیں. اور صحابہ کے سامنے پوچھنے والے پوچھے اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ 2 لفظ بولے، کہا غارت امکم، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، بس یہ ہوا ہے. خود ہی سب کچھ اٹھایا، اور گھر میں سے جو صحیح برتن تھا، کیونکہ اس کا برتن ٹوٹ گیا، وہ برتن خادم کو کہا جاؤ شکریہ کے ساتھ واپس کر کے آ جاؤ. یہ ہے محبتوں کو فروغ دینا. جب تک غلطیوں کو معاف نہ کیا جائے محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ قرآن نے 2 لفظ بولے ہیں، فاعفو واصفحو. فاعفو واصفحو، یہاں واو نتیجے کے لیے ہے. معاف کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا. معاف کرو گے تو صاف کرے گا، معاف نہیں کرو گے تمہارے دل دور رہیں گے، نفرتوں کا شکار رہیں گے، نتیجہ جھگڑے اور فساد پہ ختم ہوگا. اگر خاندانوں کا استحکام چاہتے ہیں تو محبتوں کو فروغ دیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ غلطیوں کو معاف کرنا ہے، غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے. جب کسی فیملی ممبر کی غلطی دیکھیں تو پھر یہ خیال کریں کہ اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہے، اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں دوسروں کو کیوں نہ معاف کروں. اللہ اکبر. محبت کو فروغ دینے کے لیے دوسرا نقطہ کیا ہے کہ گھر والوں کی تعریف بھی کریں، نکتہ چینی سے گریز کریں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ غیرت کے مسئلے میں حدوں سے تجاوز ہوتا ہے. بیوی ہے، اس نے اپنی بہن سے بات کر لی، اپنے بھائی سے موبائل، چونکہ موبائل آج کل کے اس دور کا ایک بڑا ایک کمیونیکیشن ٹول ہے. تو اچھا ہر وقت اپنے بھائی سے بات کرتی رہتی ہو، ہر وقت اپنی بہن سے بات کرتی رہتی ہو، تمہاری کالز اور میسیجز ہی ختم نہیں ہوتے، کس سے بات کرتی ہو؟ دکھاؤ مجھے اپنا فون. اچھا یہ صاحب جا رہے ہیں جی، جاب پہ جا رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں. کہاں جاتے ہیں جی آپ؟ آج 2 گھنٹے لیٹ آئے. کہاں سے لیٹ آئے ہیں؟ کس کے پاس گئے تھے؟ پہلے کہاں چلے گئے؟ لیٹ کہاں سے آئے؟ دونوں طرف سے غیرت کے معاملے کو شک بنا کر ایک دوسرے کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ساری محبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. غیرت کے معاملے میں اعتدال اختیار کریں.
معتدل رویہ اختیار کریں, تعریف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کی تعریف کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا, اور میری بیوی خدیجہ کو جانتے ہو, خیر نسائها, جتنی عورتیں اللہ نے عالم میں بنائی ہیں سب سے بہترین اللہ نے خدیجہ کو بنایا ہے. اور آپ نے کہا کہ عائشہ کو کیا سمجھتے ہو؟ جیسی سرید کھانے کو کھانوں پہ فضیلت ہے, ویسی اللہ نے عائشہ کو دوسری عورتوں پہ فضیلت دی ہے, رضی اللہ تعالی عنہا. تو تعریف کریں, غیرت کے مسئلے میں اعتدال رکھیں, اپنے گھر والوں کو وقت دیں تاکہ محبتیں پیدا ہوں. خاندان کو مستحکم بنانے کے لیے اگلا نقطہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنے اور خیر خواہ بنے. ہمارے ہاں پروفیشنل لائف ہو گئی ہے, بیوی کو نہیں پتا خامن کیا کر رہا ہے, خامن کو نہیں پتا بیوی کیا کر رہی ہے, وہ گھر میں کتنی مشکل سے گزرتی ہے, بچے بیمار ہوتے ہیں وہ ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہے, وہ خود اس کی طبیعت اگر بگڑ جائے اس پر کیا گزرتی ہے. نہیں, میرا تجارت ہے, میرا کاروبار ہے, میری دکان ہے, میری جاب ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, مجھے کوئی قرض ہی نہیں. بیوی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں. خامن کتنا پریشان ہے, کس طرح کے ڈپریشن کا شکار ہے, کس طرح کے مسائل میں الجھا ہوا ہے, وہ بس اپنی دنیا میں مست ہے. مجھے پیسے چاہیے, میں نے مارکیٹ میں جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, میری یہ ضرورت ہے, میری یہ ضرورت ہے. جب تک خیر خواہی نہیں آتی, خیر خواہی نہ آئے, پیغمبر اور امت کا رشتہ نہیں بنتا, خاندان میں میاں اور بیوی کا رشتہ کیا بنے گا اور خاندان ڈیولپ کیسے ہوگا؟ حضور کا تجزیہ کیا کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ کا دل صحابہ کے لیے نرم نہ ہوتا, یہ صحابہ کبھی رسول اللہ کے گرد جمع نہ ہوتے. اللہ کہتے ہیں سب چلے جاتے. خیر خواہی پیدا کریں. اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے, پورے عہد نبوی میں 23 سالہ میرے پیغمبر کے دور نبوت میں کبھی ایسا نہیں ہوا, صرف ایک مرتبہ ہوا جب مجمع میں ابو بکر بھی بیٹھے تھے, عمر بھی بیٹھے تھے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے, جو حضور کی آنکھ نہیں, حضور کی ابرو کا اشارہ دیکھنا چاہتے تھے, اور ان کی تلواریں نیام سے باہر آ کے حضور کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں. لیکن کیا ہوا؟ حدیبیہ کا موقع ہے, صحابہ روک دیے گئے, عمرہ کرنے جا رہے تھے, 1400 کے لگ بھگ صحابہ تھے, روک دیے گئے. حضور باہر آئے, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضور نے فرمایا قومو, ہائے قربان ہو جاؤں, پیغمبر کہیں قومو, صحابہ بھاگ کے کھڑے نہ ہوں. کہا میرے ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ, وانحرو, جو جو قربانی لے کے آیا اس کو ذبح کرے, ثم احلقو, پھر اٹھو اور اپنے سروں کے بالوں کو مونڈ دو. یہ 3 حکم جاری کیے. سارا مجمع جامد و ساکت, نہ کوئی اٹھا, نہ کوئی قربانی کر رہا ہے, نہ کوئی سر مونڈ رہا ہے. حضور پریشان ہو گئی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر کہا قوموا وانحروا ثم اهلكوا, پھر مجمع وہاں کا وہیں بیٹھا ہے. حضور نے پھر فرمایا قوموا وانحروا ثم اهلكوا. پریشان ہو گئے, اپنے خیمے میں واپس چلے گئے. تو وہاں کون ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, مومنوں کی ماں. کیسا درد تھا ان کے سینے میں. وہ خاندان کتنا خوبصورت خاندان ہے جس میں گھر بیٹھی ہوئی بیوی اپنے خامن کے دکھ درد کو مٹانا چاہتی ہے, وہ یہ جذبہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تھے, حضور نے 2 ہی مرتبہ زندگی میں جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا ہے. ایک جب 3 سال کے وقفے کے بعد دوسری وحی اتری, حضور نے آسمان پہ دیکھا ایک کرسی ہے اور پورا افق بھرا ہوا ہے, جبریل 600 پر سمیت وہاں اللہ کے رسول نے دیکھا. اور دوسری مرتبہ حضور نے سدرۃ المنتہا کے پاس معراج میں دیکھا. تو جب اس کو اس کی اصل حالت میں دیکھا تو حضور بہت بیمار ہو گئے اور گھر آئے, کہا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھے چادر دے دو,
مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. تو خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے ساری زندگی رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا ہے. جس کے پاس نہیں تھا اس کو کما کے دیا ہے. جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اس کا بوجھ آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. آپ نے مہمان نوازی کی ہے. آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیسا خوبصورت خاندان. تو میرے دوستو اور عزیزو، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب 3 مرتبہ حضور کہہ کے آ گئے پریشان، کہتی ہیں اللہ کے رسول اب آپ ان کو کچھ نہ کہیں، زبان سے نہ کہیں. آپ باہر جائیں، اپنی جو آپ کا اونٹ ہے اس کو نہر کریں اور اپنے سر کے بالوں کو مونڈ دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے. آپ نے اپنے اونٹ کو نہر کیا، اپنے سر کے بال مونڈے. جو ہی حضور نے عمل شروع کیا 1400 کے لگ بھگ صحابہ اٹھے اور جیسے جیسے حضور کر رہے تھے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے دکھ درد کا ساتھی بننا، خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہونا. جس خاندان کے ممبرز میں ایک دوسرے کے لیے یہ ہمدردی پیدا ہو جائے، یہ خیر خواہی پیدا ہو جائے، وہ خاندان سکون اور اطمینان کے راستے پہ سفر شروع کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سکون عطا فرمائے، کیونکہ خاندانوں میں اگر توحید آ جائے، محبت آ جائے، خیر خواہی آ جائے، اللہ ان کو خیر کے راستے پہ چلاتا ہے. دعا کیجئے اللہ ہمارے خاندانوں کو خیر عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کی بنیاد پہ اکٹھا کرے اور اللہ محبتوں کو پیدا فرمائے اور جھگڑوں اور فساد سے ہمیں بچا لے. وما توفیقنا الا باللہ.